بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینہ میں سوار تھے تو وہاں ان کو شیطان نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز معلوم نہ کر لوں، اور فرمایا کہ اپنا راز مجھے بتاؤ کہ کس طرح تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اس ابلیس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں، وہ 2 جو تم ہمیں نہیں بتا رہے وہی بتاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ مجھے وہ 3 نہیں، وہ 2 باتیں بتا۔ تو یہ سن کر شیطان بتانے پر مجبور ہو گیا اور کہنے لگا، وہ 2 باتیں جس کے ذریعے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں وہ یہ ہیں، ایک حسد اور دوسرا حرص ہے، جس کے ذریعے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس کو تکبر نے روکا، اور تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ آج میں ان کی وجہ سے آسمان سے اتارا جا رہا ہوں، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا تھا۔ جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھے، جب کسی کے پاس بے پناہ مال و دولت کی فراوانی دیکھے، تو اس وقت انسانی فطرت میں ہے کہ دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ ساری چیزیں چھین جائیں، چاہے مجھے یہ حاصل ہو یا حاصل نہ ہو۔ یہ حسد کی بیماری ہے۔ یہی حسد اللہ کی نگاہ میں بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا کیا، اگر میں ان کو اس مقام سے ہٹاؤں گا جیسے مجھے ہٹایا گیا۔ اسی حسد میں مبتلا ہو کر شیطان اس فکر میں رہا کہ کس طرح میں آدم کو ذلیل کر کے جنت سے نکلواؤں، اور یہی وہ حسد تھا جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا، شیطان نے آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ اس درخت کے نزدیک جائیں، اور قسم کھا کر آدم علیہ السلام کو یقین دہانی کرائی کہ اس درخت کے نزدیک جانے سے اور اس کے پھل کو کھانے سے آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اور جب آپ اس کے پھل کو کھا لیں گے تو کبھی بھی آپ پر موت واقع نہیں ہوگی، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کے دل میں حرص آ گئی، اور حسد کی وجہ سے شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں حرص پیدا کر دی تھی، اور اسی حسد اور حرص کی وجہ سے آدم اور شیطان دونوں جنت سے نکالے جانے پر مجبور ہو گئے۔